چنانچہ میں وہاں بیٹھ گیا، کئی لوگ میرے پاس سے گزرتے رہے، حضور سحری کے وقت تک واپس تشریف نہ لائے۔ پھر مجھے طرح طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں، یہاں تک کہ حضور پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا رات بھر آپ کہاں تشریف فرما رہے؟ فرمایا، مجھے آج جنات کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ آوازیں کیسی تھیں؟ فرمایا، یہ ان جنوں کی آوازیں تھیں، وہ مجھے الوداع کہہ رہے تھے اور سلام عرض کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن ترتیب کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ رسول الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس سب کے نبی تھے۔ جنات نے کئی مرتبہ بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ اس سورہ پاک میں جنات کے احوال کا بیان ہے، نیز اس کی پہلی آیت میں الجن کا لفظ بھی مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ جن تجویز ہوا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاس کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا۔ وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعقب کرتے۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سرداروں سے کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا۔ وہ بولا، ضرور کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی طرف تمہارا عروج روک دیا گیا ہے، اس لیے زمین کے شرق و غرب میں پھیل جاؤ، زمین کا گوشہ گوشہ چھان ڈالو اور اس حادثے کا سراغ لگاؤ۔ جنات کا وہ گروہ جو تہامہ کے علاقے میں چکر لگانے کے لیے آیا تھا، انہوں نے نخلا کے مقام پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی نماز ادا کرتے پایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب کلام الہی سنا تو کہنے لگے، بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور جو سنا تھا انہیں جا کر بتایا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو جنات کی آمد اور ان کے دیگر احوال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس روایت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور کے ابتدا میں ہی یہ واقعہ روپذیر ہوا، کیونکہ جنات کی آسمان کی طرف پرواز نزول وحی کے ساتھ ہی بند کر دی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں طائف سے واپسی کے وقت نخلا میں قیام اور جنات کی حاضری کا بیان ہے۔ طائف کا سفر 10 نبوی میں پیش آیا۔ اس سفر میں حضور کے ہمراہ صرف زید بن حارثہ تھے۔ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ آیات قرآنی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جن جنات کا ذکر ہے وہ مشرک اور بے دین تھے، اور جن کا ذکر سورہ احقاف میں ہے وہ انبیاء اور آسمانی کتب پر ایمان رکھنے والے تھے۔ کتب احادیث میں جنات کی حاضری کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ جنات 6 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، مسجد سے باہر تشریف لے آئے، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور میرے ارد گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ تم اس سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ چنانچہ میں وہاں بیٹھ گیا، کئی لوگ میرے پاس سے گزرتے رہے، حضور سحری کے وقت تک واپس تشریف نہ لائے۔ پھر مجھے طرح طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں، یہاں تک کہ حضور پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا رات بھر آپ کہاں تشریف فرما رہے؟ فرمایا، مجھے آج جنات کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ آوازیں کیسی تھیں؟ فرمایا، یہ ان جنوں کی آوازیں تھیں، وہ مجھے الوداع کہہ رہے تھے اور سلام عرض کر رہے تھے۔ جنات کی حقیقت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ لفظ جن جمع ہے، اس کا واحد جنی ہے، جس طرح روم کا واحد رومی ہے۔ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے
راغب اصفہانی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ کسی چیز کے حواس سے پوشیدہ ہونے کو جن کہتے ہیں۔ انہوں نے اس مادے سے کئی متشقات کا بھی ذکر کیا، ان سب میں یہ معنی موجود ہیں۔ ماں کے شکم میں جو حمل ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، دل کو جنان کہتے ہیں جو سینے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ روحانی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو سراسر شر ہی شر ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو کچھ نیک اور کچھ شریر ہوتے ہیں، وہ جن ہیں۔ جنات کی حقیقت کے بارے میں تحقیقات کا خلاصہ 22 الفاظ رقم فرمایا گیا ہے۔ جن اجسام ہیں، اس میں ارواح ہوتی ہیں۔ جس طرح حیوان یہ انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، جیسے آدم کی مٹی سے۔ ان میں نر مادہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر ایک بار نہیں، بار بار آیا ہے۔ ان مقامات کا آپ مطالعہ فرمائیں، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ رحمان میں ذکر آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر جن نوع انسانی کے بعض افراد ہی ہوتے تو ان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوتی، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی۔ جب دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے تو پھر جنات کو نوع انسانی کے افراد کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیات قرآنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی ہے۔ شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث راندہ درگاہ بن گیا تھا۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے شیطان جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کر لی۔ تو جن جو نوع انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ جنات کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات نوع انسانی کے افراد نہیں بلکہ جدا مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کثیر التعداد آیات میں سے صرف چند پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ غیر جانبداری سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک علیحدہ مخلوق ہیں، صرف اس لیے ان کا انکار کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ کیا ہم اپنے حواس کو اتنا ہمگیر خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے اور جو چیز ان حواس سے ثابت نہ ہو وہ موجود ہی نہیں؟ اس طرح تو ہمیں پھر بہت سی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ روح، فرشتے، نزول وحی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارے حواس سے ماوری ہیں، اور کون ایسا مسلمان ہے جو ان کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کرے؟ پہلے رکوع میں جنات کے اس خاص گروہ کے حالات بیان ہوئے ہیں جسے نخلا کے مقام پر حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انقلاب ان کے افکار و نظریات میں رونما ہوا تھا اور جس جرت سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا تھا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے رکوع کی ابتدا سے عقیدہ توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کفار کا ذکر ہے جو خدا اور رسول کی نافرمانی اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی حالت بڑی قابل رحم ہوگی۔ آخر میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا گیا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ جب تک وہ کسی کو غیب کا علم نہ دیں اسے کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ علم غیب جنوں، ساحروں اور کاہنوں کو نہیں تعلیم کیا جاتا۔ یہ نعمت فقط ان رسولوں کو مرحمت فرمائی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس شرف کے لیے چن لیا کرتا ہے۔